وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، محترم بھائی نے یہ پوچھا جی کیا ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھنے کی کوئی دلیل ہے، کیا پڑھی جا سکتی ہیں؟ محترم بھائی، یہ جو نفل نماز ہے نا، تطوع نماز جی، یہ 4 رکعت اکٹھی پڑھنے کی بھائی کہتے ہیں دلیل۔ اب محترم بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو کوئی دلیل صراحت کے ساتھ وہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے، البتہ بعض روایات اس طرح کی آتی ہیں کہ جن میں 4 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن ان سے مطلقاً جو ہے بعض نے استدلال کیا ہے۔ مطلب جس طرح کہ سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، وہ حدیث کیا ہے جی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل الظہر 4 وبعدها رکعتین۔ اب یہ ایک روایت جو ہے، اس روایت سے جو ہے نا بعض نے استدلال کیا ہے کہ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنا، جس طرح کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے ان کا یہ خیال، یہ موقف ہے کہ یہ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنے کو جائز سمجھتے تھے۔ اور باقی امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقال بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم وہ کیا کہتے ہیں، صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی۔ اچھا جی، کا مطلب کہ دن رات کی جو نفل نماز ہے وہ 2 رکھتے ہیں، تو ہر 2 رکعتوں پر فاصلہ کرنا جی، اس بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ موقف ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرا جائے، فاصلہ کیا جائے جی۔ تو یہ جو ہے نا راجح بات اور مضبوط موقف جو ہے نا وہ یہی ہے کہ 2 کر کے یہ پڑھی جائے رکھتے ہیں، اور یہ ترمذی کی 424 نمبر حدیث ہے۔ اور پھر صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی والی روایت یہ سنن نبی داود کے اندر 1295 نمبر پر بھی موجود ہے۔ تو جو یہ ہے دن رات کی نماز، تو بعد نے تو یہ جو ہے نا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی والنہار کو انہوں نے ان الفاظ کے اوپر بھی اعتراض کیا ہے بعض اہل علم نے۔ خیر، ابن ماجہ میں بھی یہ آتی ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی والی، تو والنہار کے اوپر بعض نے اختلاف کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ صحیح معلوم ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ تو صحیح مسلم کے اندر جو ہے وہ رات کی نماز کے متعلق خاص آتا ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکھتے ہیں جی۔ تو اس لیے افضل بھائی 2 رکعتیں ہی پڑھنی چاہیے، 2 کر کے پڑھیں، یہ افضل ہے۔ اب باقی اس روایت میں یہ جو ہے نا کہ زور سے پہلے 4 پڑھی اور زور کے بعد 2 پڑھی، تو زور سے پہلے 4 پڑھنے کا مقصد یہ تو نہیں نا کہ وہ 4 اکٹھی پڑھی، اس کی صراحت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ 4 پڑھی، اب وہ 4 2 کر کے پڑھی ہیں یا اکٹھی پڑھی ہیں، اس کی صراحت کو نہیں، صرف 4 پڑھی ہیں۔ تو دوسرے دلائل سے یہی پتہ چلتا ہے کہ 2 کر کے ہی یقیناً پڑھی ہوں گی، کیونکہ 2 کر کے پڑھنا جو ہے نا یہ افضل ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کہہ رہے ہیں کہ افضل وہ ہے تو پھر یقیناً انہوں نے بھی 2 کر کے ہی پڑھی ہوں گی۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ 4 پڑھ لے تو انشاءاللہ ہم اس کو مجرم نہیں کہیں گے، باقی افضل جو ہے نا وہ 2 کر کے ہی ہے۔